بادشاہ کا فیصلہ۔ قسط دوم عنوان خزانے کی چوری۔ منظر سلطان جلال الدین کا دربار، جہاں حسب معمول بادشاہ رایا کے مسائل سن رہا ہے۔ اچانک وزیر زین تیزی سے دربار میں داخل ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت، خزانے کے کمرے سے سونے کے سکے غائب ہو گئے ہیں۔ کوئی اندرونی آدمی ہی اس چوری میں ملوث ہے۔ بادشاہ جلال الدین، یہ بہت سنگین معاملہ ہے وزیر زین۔ ہم رعایا کو انصاف تبھی دے سکتے ہیں جب ہمارا نظام خود پاک ہو۔ سپہ سالار رستم، مجھے اجازت دیجیے بادشاہ سلامت۔ میں محل کے ہر کونے کی تلاشی لوں گا، مجرم کو کیفری کردار تک پہنچاؤں گا۔ سپہ سالار، احتیاط ضروری ہے، کہیں کسی بے گناہ کو سزا نہ مل جائے، دلوں میں خوف پھیل جائے گا۔ کریم، غریب فقیر تو محل میں آتا جاتا ہے، کہیں وہی تو۔ بادشاہ جلال الدین، یہ اشارہ اہم ہے۔ وزیر زین، قلعے کے پچھلے باغ کی نگرانی کرو، رات کی نگرانی کا حساب لیا جائے۔ کچھ دیر بعد وزیر زین باغ کی تلاشی لیتے ہیں تو وہاں سے ایک محل کا ملازم پکڑا جاتا ہے جس نے سرنگ کھود کر خزانے تک راستہ بنایا تھا۔ وہ سونا چرا کر باغ کے نیچے چھپا رہا تھا۔ وزیر زین، بادشاہ سلامت، چور پکڑا گیا ہے، اس نے اقرار جرم کر لیا ہے۔ بادشاہ جلال الدین، شاہی خزانہ عوام کی امانت ہے، چوری کرنے والے کو معافی نہیں دی جا سکتی، مگر انصاف میں نرمی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ پچھتا رہا ہو۔ کہانی کا اختتام۔ بادشاہ نے چور کو چند سال کی قید کی سزا دی، لیکن ساتھ ہی اس کے گھر والوں کو مدد فراہم کی، کیونکہ وہ فاقہ کشی کا شکار تھے۔ ناظرین نے اس واقعے پر ایک شاندار نظم لکھی اور فقیر نے سب کو یاد دلایا کہ خزانے صرف سونے کے نہیں ہوتے، دل کی ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔